السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. لو جی، بہت مزے کا موسم ہے. موسم بہت پیارا ہے. اور والی بیک سائڈ دیکھیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں. اور اس وقت بھی آج میں ہائی کورٹ سے آیا ہوں. آج FIA میں کیس تھا، وہ کیس کر کے آیا ہوں. اور اب اپنے لان میں بیٹھ کے ان کبوتروں اور چڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ میں چائے پی رہا ہوں. تو چائے جو ہے وہ میری یہ ہے، آپ کے سامنے ہے، بہت مزے کی. ٹھیک ہے. اور موسم بہت پیارا ہے. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ میں نے 2 ٹماٹر کے پودے لگائے تھے، تو اس میں جناب علی یہ دیکھیں ٹماٹر لگے ہوئے ہیں جی. ٹماٹر، واہ جی واہ، ٹماٹر. یہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ نظر آئے. یہ ادھر بھی، یہ بھی ہے، یہ نظر آئے. تو یہ ٹماٹر ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اور ٹماٹر کا لطیفہ آپ کو آتا ہے؟ ٹماٹر کا لطیفہ ٹماٹر کا لطیفہ ہے سر جی. وہ ایک بندہ گیا مانگنے والا کہ اس نے کہا جی اللہ واسطے کوئی مجھے صدقہ خیرات دو. تو اس نے کہا ٹماٹر کھاؤ. اس نے پھر کہا، اس نے کہا یار مجھے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی صدقہ خیرات پیسے دو. اس نے کہا ٹماٹر کھاؤ. تو جب اس نے 3-4 دفعہ ایسے کیا نا، تو اس نے پھر بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ یہ توتلا ہے، یہ تجھے کہہ رہا ہے کما کر کھاؤ. ٹماٹر کھاؤ، کما کر کھاؤ بھائی. یہ کہہ رہا ہے تجھے. کہتا ہے اچھا وہ یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہٹے کٹے ہو، کما کر کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ. اچھا سی، آج مزے کی بات ہے. ایک تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ ابدالی کے بعد آج الفتح میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے. الفتح میزائل سر جی. اور یہ وہ مذاق کر رہے ہیں جناب انڈیا والے کہ اے پاکستانیوں کو لیڈے میزائل کوئی نہیں، اے اسے میزائل دے اتنے نواں رنگ کر کے تو کہندے نے اے غوریے، پھر گرین تو رتا لال رنگ کر لیندے نے اے الفتح، اے فلانا. یہ مذاق کر رہے ہیں. اچھا جی، اب سیریس بات یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جناب علی انڈیا نے جو پانی بند کیا ہے نا جہلم کا اور چناب کا، تو اس میں اب بڑی سیریس صورتحال ہو گئی ہے. اب نہ صرف یہ کہ یہ خطرہ ہے کہ انڈیا، جیسے کل حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ بوکھلاہٹ میں انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان بھی حملہ کر سکتا ہے انڈیا کے اوپر. یہ نئی جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں کہ یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب دونوں کے حملے کا خطرہ ہو گیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا جی تنگ آمد بجنگ آمد. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. کوئی بوکھلاہٹ میں ہی اب جو ہے نا یہ کوئی ہو جائے گا. اور فائرنگ والی جنگ تو شروع ہے، اپنے اپنے گھر کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، وہ والی جنگ شروع ہے. اب جو میزائل والی ہوگی تو ظاہر ہے اگر انڈیا میزائل کرے گا تو وہ لاہور میں آئے گا، یا لاہور والے میزائل کریں گے تو وہ دلی جائے گا یا چندی گڑھ جائے گا. وہ اور زیادہ خطرناک ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے نا. ٹھیک ہے، بسم اللہ. تو یہ ساری صورتحال ہوئی ہے. تو ان حالات میں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہمارے عطا طارن نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، آپ کو یاد ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب 24 گھنٹے بھی اہم ہیں. اب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں دانشور، اور سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، دانشور کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی 24 گھنٹے بڑے اہم ہو گئے ہیں. تو اب اللہ رحم کرے. ہم کوئی جنگ چاہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے اوپر واقعی مسلط کی جائے گی تو پھر اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے پاکستان تیار ہے. پاکستان بالکل. پاکستان پیچھے ہٹنے والا نہیں، یا ڈرنے والا نہیں، یا منت ترلے کرنے والا نہیں. اور اس وقت قومی اسمبلی سے قرارداد بھی منظور ہو گئی ہے. یہ تو ایسے ہی سر جی
وہ گونگلوں تو مٹی جھاڑن والی گل ہوتی ہے نا. قومی اسمبلی میں جی قرارداد پیش ہوئی ہے, قرارداد ہو یا نہ ہو ایک ہی بات ہے نا, متفقہ جی قرارداد پاس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جناب انڈیا قابل مذمت ہے اور مرمت ہے اور حملہ کرے گا تو منہ توڑ جواب دیں گے اور یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. اب اگلا آئیں جی, ایران کا جو وزیر خارجہ ہے وہ ادھر پاکستان پہنچ گیا ہے. اس نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے, اس نے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے اور اس نے صدر پاکستان سے بھی ملاقات کرنی ہے. اور صدر پاکستان سے آج چین کے جو دوست ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا جی اسی تاڑے نال ہاں لوہے دی طرح, بالکل آئینی طور پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لوہے کی طرح. تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور سعودی عرب نے بھی, آذربائیجان نے بھی, سارے ملکوں نے سر جی تقریباً کہہ دی ہے. اور انڈیا کے ساتھ کسی نے بھی بظاہر ہم نے کوئی سوشل میڈیا پہ یا وہ نہیں بتایا کہ جی کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو. ایون بنگلہ دیش ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, کہا ہے نا اس نے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں. اب کل وہ جائے گا جناب علی بنگلہ دیش, یہ انڈیا جائے گا وزیر خارجہ, اور انہوں نے کوئی ٹھنڈا کرے گا, ٹھنڈا کر رہے ہیں. بہرحال ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ضروری ہے اور پانی بند ہو گیا. ہن جڑا نا اعصابی جنگ شروع ہو گئی ہے. اب پاکستان, پہلے انڈیا والے کہتے ہیں نا جی انڈیا کے عوام کا دباؤ ہے, یہ حکومت کے بہت چکر ہوتے ہیں. اب ہماری حکومت کہے گی ساڈے بھی عوام دا دباؤ ہے جی, تسی پانی بند کیتا ہے تے حملہ کرو. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اور اگلی خبر یہ ہے جو بڑی خبر ہے میرے حساب سے, کہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو یا نہ ہو, اس کا فیصلہ 7 رکنی بینچ نے محفوظ کر لیا ہے جی. 7 رکنی بینچ نے, شکر ہے اور شکر ہے. 4 مہینے سے اس کی بحث جاری تھی. تو فیصلہ کی آنا ہے تو میں دس دینا. فیصلہ آنا ہے جناب, سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا, البتہ بشرطے کہ حملہ اگر کور کمانڈر ہاؤس پہ کیا جائے, GHQ کے اوپر کیا جائے, فوج کے اوپر ڈائریکٹ کیا جائے تو وہ جی نہیں ہو سکتا. بس یہ فیصلہ آنا ہے. یہ دیکھ لو جی 4 مہینے لگ گئے انہیں بحث دیتے, اور اس میں کوئی 40-50 کے قریب وکیل اس میں پیش ہوئے ہیں, PTI کے پیش ہوئے ہیں, حکومت کے پیش ہوئے ہیں, وزارت دفاع کے پیش ہوئے ہیں. ایڈا خرچہ ہو گیا, ایڈا. آپ کو پتہ ہے پہلے جو یہ کتنے 400 اپیلیں ہیں, تو اس میں پراسیکیوٹر جو گورنمنٹ نے مقرر کیا تھا نا 400 اپیلیں ہیں, تو پراسیکیوٹر جو مقرر کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں 2 لاکھ روپیہ پر اپیل کے حساب سے. یہ ہوتے ہیں جناب علی موجیں, ہوندیاں نے کہندے جی کل ملا کے ہن موجہ ہی موجہ. تو یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, اور محفوظ ہوتے ہی ایک اور خوشخبری انہوں نے سنائی ہے اسی میں. آج سوموار ہے نا, انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ عدالت جو ہے اسی رواں ہفتے میں, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, یہ جمعے تک جناب فیصلہ آ جائے گا. چاہے سویرے آ جائے بریکنگ نیوز یا کب آ جائے. آپ بتائیں 7 رکنی بینچ میں سے کتنوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ملٹری کورٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ یہ IC ہے, انٹرا کورٹ اپیل ہے. اور کتنے جو ہے نا مخالفت میں کریں گے؟ 7 کا میں آپ کو بتاؤں, 4 جو ہے یہ حق میں فیصلہ کریں گے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے, اور 3 جو ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے کہ نہیں جی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال 4 والے جیت جائیں گے. تو پہلے یہ فیصلہ جو ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا, یہ پہلے یہ فیصلہ ہے. اس کی پھر ICA انٹرا کورٹ اپیل کی گئی ہے, اس میں اب یہ بتایا جائے گا 7 کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ہونے والوں کا چانس زیادہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جناب ہمارے ساتھ رابطے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں.
اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے آپ 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی، ساڑھے نال رابطہ قائم کرو اور واٹس ایپ کے اوپر میسج بھیجو جو میں نے فون بتایا آپ کو۔ قانونی مشورے کرنے اوورسیز والوں نے تو اسی نمبر پہ واٹس ایپ کرو، اور جو لوکل لوگوں نے کرنے ہیں وہ بھی کرو، مشورہ فری ہے، جنہ مرضی کر لو وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مشورے کے لیے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اللہ بیلی، چاہ میری ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔